جتنی بھی جماعتیں ہیں، میں نے تو سنا نہیں، شاید آپ نے سنا ہو کہ کسی بھی جماعت کے کارکن نے اپنے لیڈر سے کہا ہو کہ تجھ پر میری ماں بھی قربان، تیرا میرا باپ بھی قربان. شاید آپ نے سنا ہو، تو میری معلومات میں اضافہ کر دیجیے. یہ واحد آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ صحابہ کرام اپنے جان مال اور ماں باپ کو قربان کر کے بات کرتے، فدا قومی و ابی. اور اتنی ان کے اندر تعظیم تھی. امام بخاری صاحب صحیح بخاری میں کتاب المناقب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن جناب علی کرم اللہ وجہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد نبی سے باہر آ رہے تھے، عصر کی نماز پڑھ رہے. تو باہر گلی میں امام حسن کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن کو اٹھایا، اپنے کندھے پر بٹھایا اور کہتے ہیں کہ ابی حسن، اے حسن تجھ پر میرا باپ قربان ہو. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں پر اپنے ماں باپ کو قربان کرنا، یہ محبت کے بغیر نہیں ہوتا. اور وہاں محبت کے سوا کے بغیر ایمان ملتا نہیں ہے. جس نے ان کو اپنے جیسا جانا اس کے سینے میں ایمان نہیں آ سکتا، چاہے وہ حافظ ہے، چوکاری ہے، وہ پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، لیکچرار ہے، پیپل ٹیچر ہے، پی ٹی سی ٹیچر ہے، لیکچر کو جو بھی ہے، وہ حکیم ہے، طبیب ہے، کبھی اس کے سینے میں ایمان نہیں آ سکتا. اس لیے کہ ان کو اپنے جیسا نہیں، اپنے مانو اس کو اللہ، ان کو رسول اللہ ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے. جناب علی کرم اللہ وجہ جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا. تمام جو لوگ تھے ایک دوسرے کے ساتھ مواخات کے طلب میں باندھ دیے گئے. جناب علی کرم اللہ وجہ تنہا رہ گئے. انہوں نے حالات کا جائزہ لیا اور پھر غور کیا کہ یار میں رہ گیا ہوں، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو رونے لگے جناب علی کرم اللہ وجہ، رونے لگے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روتے ہوئے دیکھا، پوچھا علی کیا مسئلہ ہے، روتے کیوں؟ عرض کیا میرے کریم آقا علیہ السلام آپ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں تنہا رہ گیا ہوں. تو کریم آقا علیہ السلام فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی سنو تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی. اچھا آپ نے ان کو بھائی بنایا، ویسے بھی چچا جان بھائی تھے، پھر یہ مواخات کا تعلق بھی قائم کرا دیا. لیکن جناب علی نے کبھی ان کو اپنے جیسا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ لم ارا قبلہم مثلہم بعد مثلہم، کہ ہم نے ان سے پہلے اور ان کے بعد کسی کو ان کی مثل دیکھا ہی نہیں. جنہوں نے دیکھا ہے وہ کہتے دیکھا نہیں ہے، تو جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے وہ کہتے ہماری طرح سے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بال و بال کی توہین بھی کفر ہے. جو آدمی اپنی کم علمی کی وجہ سے یا اپنے علم کے زور کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرح تھے، کھاتے پیتے تھے، سوتے تھے، ابھی شادی بیاہ انہوں نے کیا ہے، ان کو اتنا کرو، ایسے کرو کہ اپنا تھوک نکال کے نا تو اپنی بیوی سے کہو اس کو پی لے جا، یا اپنا تھوک اپنی ہڈیاں میں ڈالو یا آٹے میں ڈالو. یہ ہو سکتا ہے ایسے؟ جی ہڈیاں کہیں ہڈیاں خراب کر دی اس نے. لیکن صحابہ کرام کے صدقے جائیں، قربان جائیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر جایا کرتے تھے اور مہمان زیادہ ہو جاتے تھے، امام بخاری صحیح بخاری میں علامات نبوت کے باب میں لکھتے ہیں جب مہمان زیادہ ہو جاتے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کو دیکھتے، ہڈیاں کو دیکھتے، آٹے کو دیکھتے، تو ہڈیاں میں بھی لعاب شی ڈال دیتے، آٹے میں بھی لعاب شی ڈال دیتے، اور پھر کھانا بھی تقسیم و روٹی پکتی، 1500 بندے کھا جاتے. اور جس کے گھر آتے وہ کہتا خدا کی قسم اگر 1,00,000 بندہ بھی ہوتا کھانا کھا جاتا، کھانا ختم نہ ہوتا. یہ صحیح بخاری شریف میں لکھا. جناب
حضرت انس جناب جابر رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے. تو ہم نے ان کو اپنا نبی، نبیوں کا نبی، اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذہن میں رکھ کے بات کر رہی ہے. آپ نے جیسا نہیں سمجھا. اگر آپ نے یہ سمجھنا تو اسی بات پر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جو ان کا کلمہ پڑھے وہ کون ہے، جو نہ پڑھے کافر. تو آپ کا بھی کلمہ ہے کوئی، ہمارا بھی کلمہ ہے کوئی. جس کو اتنی آسان سی بات سمجھ میں آ جائے اس کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے وہ حدیث شریف ہے، قرآن مجید ہے، وحی الہی ہے. تو ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ وحی الہی نکلتی ہے، حدیث پاک نکلتی ہے. یہ غور کرنے سے بات سمجھ میں آتی ہے. ایسے غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہے. جب غور کریں گے تو پھر عاجزی میں آئیں گے، انکساری میں آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب مسجد سے باہر نکلا کرتے تھے تو بچے چھوٹے چھوٹے ڈول لے کے کھڑے ہوتے تھے. تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا نورانی ہاتھ ہمارے ڈول میں ڈال دیجیے. تو آپ تمام کے جو ڈول ہوتے تھے ان کے ہاتھوں میں ان کے اندر انگلیاں ہاتھ مبارک ڈال دیتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے، بیماروں کو جا کے پلاتے تھے، شفا ہو جاتی. وہ خواہش رکھتے تھے. لعاب دہر شریف اپنے ہاتھوں پر لیتے تھے، ملتے تھے، چہروں پر ملتے تھے، زبانوں پر لگا، سینوں پر لگا. ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہمارے وضو کا پانی جو مستعمل ہے وہ گناہ لے کر گرتا ہے. جب تک گلاس میں ٹھیک ہے، جب ہمارے بازو کو لگا تو گناہ لے کر گرا. گناہ کپڑوں پر گرنا چاہیے، نہ مسجد میں گرنا چاہیے، نہ وہ دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو شریف فرماتے تھے تو آپ کے ذائقہ مقدس سے پانی تک گرتا تھا تو صحابہ کے ہاتھوں پر آتا، وہ اپنے چہروں پر مرتے تھے، ان کے چہرے بھی نورانی ہو جاتے تھے، ان کے جسموں سے خوشبو آتی تھی. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے 1,24,000 انبیاء سے اقرار کرایا کہ انبیاء علیہ السلام میں تمہیں کتابیں دے دوں، حکمتیں دے دوں، پھر رسول مصدق آئے. ہر نبی رسول مبشر ہے لیکن ہمارے نبی رسول مصدق ہے. تمام انبیاء علیہ السلام نے جب دنیا میں تشریف لائے تو آنے والے نبی کی بشارت دی علیہ السلام اور گزرے کی تصدیق کر دی. آخر میں عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ دیا ہے بنی اسرائیل قوم میں، ان کے آخری نبی ہیں. انہوں نے بھی پہلی کتابوں کی تصدیق کی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی تصدیق تو کی ہے لیکن بشارت کسی نبی کی نہیں دی ہے. آپ رسول مصدق ہیں اور رسول مصدق دیکھو کیسی اہمیت ہے آپ کی کہ آپ نے مہر لگا دی کہ فلاں فلاں نبی ہیں تو کائنات مشہور ہو گئی وہ اللہ کے نبی. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور تھے وہ جادوگر تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہوا کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے. عزیر علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہوا کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے ان کی رسالت کی تصدیق فرمائی. فرمایا ان میں سے کوئی بھی اللہ کا بیٹا نہیں تھا، کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں تھا، سب اللہ کے نبی تھے. تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے پر ہم سارے ان کو اللہ کے نبی مانتے ہیں. کوئی کلمہ پڑھنے والا کسی بھی نبی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں مانتا، بلکہ ہم سب کو اللہ کے رسول اور نبی تسلیم کرتے ہیں. اور ہم ان سب کے ساتھ اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں. انہوں نے اپنی اپنی اقوام میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے کیے، بڑا چرچا کیے، اس کو پروپیگیشن کہہ سکتے ہیں، بڑا پروپیگنڈا کیے، بڑی مشہوری کی ہے، بڑی تشہیر کی ہے، بڑی تشہیر کی. 1,24,000 انبیاء جن کی تشہیر کرتے ہیں، انبیاء تشہیر کرتے ہیں، انبیاء خوشخبری سناتے ہیں، انبیاء ان کے آنے کے تذکرے کر رہے ہیں.